اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم و معزز حلقے کے ذمہ دار خواتین اور بہت ہی پیاری اور عزیز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم جب سے کئی اہم ٹاپکس کے تحت چیزوں کو سماعت فرما رہے تھے، ماشاءاللہ جو ہمارے علم میں اور معلومات میں اس نے اضافہ کیا ہوگا۔ جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند کی جدوجہد کے 75 سال۔ جماعت اسلامی ہند، جیسا کہ ابھی بات سامنے آئی ہے، 1948 میں جماعت اسلامی ہند بنی ہے اور پہلے امیر مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی صاحب ہیں۔ اس کے بعد سے یہ قافلہ چلتا رہا اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ چونکہ یہ خواتین کے درمیان میں گفتگو کر رہی ہوں، اس لیے یہاں پر اس بات کو خاص طور سے میں رکھنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی ہند نے اول روز سے ہی اس بات کو کی بہت زیادہ اہمیت کو محسوس کیا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اس جدوجہد میں حصہ لینا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہو یا دور رسالت ہو، ہر جگہ ہمیں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس جدوجہد میں، اقامت دین کی جدوجہد میں ہم کو برابر اور ساتھ ساتھ ملتی رہی ہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جماعت اسلامی ہند کی جو یہ 75 سالہ جدوجہد ہے، اس میں کس طرح کی چیزیں یعنی ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھے اور آج ہم کس مقام پر ہیں۔ سب سے اہم اس جدوجہد کی جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک نے، اس جماعت نے دین کا وسیع تصور دیا، دین کا ایک جامع تصور، دین کا ایک حرکی تصور پیش کیا۔ دین کا جامع اور حرکی تصور یہ ہے کہ یہ ہمارے تمام ہی معاملات سے گفتگو کرتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں اس پر عمل ہونا چاہیے، چاہے ہماری وہ انفرادی زندگی رہے یا اجتماعی زندگی رہے، جہاں کہیں ہم ہوں، ہمارے معاملات، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری معاشی زندگی، جہاں کہیں ہم ہوں، ہم دین کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، ایک متبادل نظام زندگی ہے۔ آج جتنے بھی ہمیں اس دنیا میں نظام ملتے ہیں، سسٹم آف لائف ملتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ مکمل اور سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ نیچرل اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ مکمل دین ہے۔ تو یہ متبادل نظام زندگی کو پیش کرنا، خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کے سامنے بھی اس نظام زندگی کو پیش کرنا، اس جماعت اسلامی کی جدوجہد کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اسی کے دائرے کے اندر آتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ اتنا وسیع دائرہ ہے۔ تو یہاں پر جماعت اسلامی ہند نے جو وسیع تصور پیش کیا ہے، یعنی ایک محدود تصور دین ہم تمام کے درمیان میں تھا، جب بھی تھا، آج بھی ہے۔ بہت سے لوگ یعنی عبادات کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اللہ پر ایمان، ان ساری چیزوں کو، جبکہ مولانا مودودی نے وہاں پر یہ تصور پیش کیا کہ یہ جو عبادات ہیں ہمیں ایک بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں، اور وہ سب سے بڑی عبادت ہے زندگی ہماری پوری کی پوری اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ ہم 24 گھنٹے اور 7 دن ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالی ہم سے غافل نہیں ہے، ہماری ہر حرکت پر وہ نظر رکھے ہوئے ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ تو جماعت اسلامی نے یہ وسیع تصور دیا اور یہ بتایا کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو دین سے خارج نہیں ہے، یا دین نے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر پہلو میں، ہر گوشے میں رہنمائی ہے، تو ہم اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی جماعت اسلامی نے دوسری بات جو پیش کی وہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔
جو زمین پر بستی ہے۔ تو یہاں پر جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یا ایھا الذین آمنو یعنی مومنوں کو مخاطب کر کے بات کی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یا ایھا الناس کہہ کر بھی مخاطب کیا ہے کہ اے لوگو۔ تو یہ جو دین کی تعلیمات ہیں یہ کسی خاص طبقے تک، کسی خاص مذہب کے ماننے والے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ زمین پر رہنے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ دین ہے۔ جیسے یہاں پر سورج کی روشنی، ہوا، پانی، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، جسے تمام انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دین بھی تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس بات کو پورے زور و شور کے ساتھ اور پوری قوت اور دلائل کے ساتھ اس جماعت نے پیش کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کے سامنے پورے لوگ، اس زمین پر رہنے والے سارے ہی لوگ اس جماعت کے مخاطب ہیں۔ اگلا کام جو اس 75 سالہ جدوجہد کا سنگ میل رہتا ہے وہ یہ کہ کئی زبانوں میں تراجم ہوئے، چونکہ یہ دین تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اس زمین پر کئی زبانیں، کئی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ تو اب تک الحمدللہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے 17 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ جتنی بڑی بڑی ریجنل لینگویجز ہیں ان تمام لینگویجز میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ تحریک کا جو لٹریچر ہے وہ اس کے ترجمے بھی، اس کے ٹرانسلیشنز بھی کئی لینگویجز میں، کئی زبانوں میں ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جس سے لوگوں کے سامنے ایک وسیع تصور آتا ہے، جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ دین تمام انسانوں کے لیے ہے۔ پھر ایک اور جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو تمام انسانوں کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اس بات کو پیش کیا گیا۔ یعنی ایک تصور یہ تھا کہ اس کو علماء دین ہی پڑھ سکتے ہیں، علماء حضرات ہی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تو اس کے علیرغم یہ بات پیش کی گئی کہ نہیں، یہ تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے تو اس کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہم نے اس کو آسان کیا ہے کوئی اس سے نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے وہ تمام انسانوں کی نصیحت کے لیے، اور اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ تو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے تفہیم القرآن جیسی ایک یعنی بہترین تفسیر انہوں نے لکھی ہے جو ایک عام انسان کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا کہ لوگوں کو قرآن سے قریب کیا گیا، لوگوں کو قرآن سے جوڑا گیا۔ پھر احادیث کے سلسلے میں بھی لوگوں نے یہ بات کو پیش کیا کہ قرآن ہی سب سے اہم ہے، جبکہ احادیث قرآن کی تفسیر کو پیش کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث مل کر ہی ایک مکمل دین ہمارے سامنے آتا ہے۔ نمازوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں ہے، لیکن کس طرح پڑھی جائے، کیسی پڑھی جائے، کتنی رکعتیں ہوں، کیا طریقہ ہو، سب ہم کو احادیث سے ملتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث جو اس کی اساس ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہوئے، کیونکہ یہی وہ دونوں سورس ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی ان دونوں چیزوں کو تھام کر رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو جماعت اسلامی کی اساس اس کی یہی قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا جماعت اسلامی کا۔ دوسرا یہ کہ جتنے بھی ترجمے ہوئے، ٹرانسلیشنز ہوئے، ان کو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان میں ان چیزوں کو پیش کیا گیا۔ علماء حضرات اور دوسرے بہت سارے لوگوں کی جانب سے اس سلسلے میں بہت تنقیدیں سامنے آئی، لیکن جب لوگوں نے بھی اس کو سمجھا، اور پھر اب ہم آج دیکھتے ہیں کہ کئی تنظیمیں ان کاموں کو بھی انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ جو ہماری یعنی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کو تمام انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی جو کوششیں جماعت نے کی، آہستہ آہستہ لوگ اب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ جماعت نے ایک ٹرینڈ کو سیٹ کیا اور الحمدللہ اب لوگ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اس کے مطابق اب وہ لوگ کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جماعت اسلامی ہند نے جو بات پیش کی وہ یہ، سب سے پہلے وہ فرد کو ایڈریس کرتی ہے، فرد، معاشرہ اور ریاست۔ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی اصلاح اور ریاست کی تشکیل۔ یعنی ایک فرد سب سے پہلے اہم ہے۔ جب ایک فرد کے پاس یہ تمام تعلیمات پہنچیں گی، اس کو پڑھے گا، وہ سمجھے گا، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالے اور
اپنی اس معاشرے کی اصلاح کرے، معاشرے میں اس کا اپنا خاندان، اس کی اپنی سوسائٹی، سماج، یہ ساری چیزیں ہیں، اس معاشرے کی اصلاح اس کے پاس ہو۔ کئی یعنی معاشرتی خرابیاں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، جہیز کا لین دین، لڑکیوں کی پیدائش پر، اور اسی طرح سے بہت زیادہ غلط رسم و رواج، یہ ہمارے سماج کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کی اصلاح کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک فرد بھی سدھرے اور اس کے بعد ایک معاشرہ بھی سدھرے، اور پھر جب معاشرہ سدھرے گا تو پھر اگلا اسٹیپ ریاست کی تشکیل کا بھی اس میں آتا ہے۔ تو جماعت نے یہ بات کو پیش کیا کہ یہاں پر ہمیں فرد، معاشرے اور ریاست کی اصلاح اور تشکیل کا کام ہم کو انجام دینا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند جو کہ آج 75 سال سے کام کو انجام دے رہی ہے، تو اس کا جو شروع سے جو تمام چیزیں اس کے ساتھ رہی، اس میں جو خاص بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شورائی نظام، یعنی مشورے سے تمام کام طے پاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس طرح سے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا، یعنی موروثی نظام اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ جمہوری نظام کے تحت یعنی الیکشنز اور نامینیشنز اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو شورائی نظام ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی جماعت جس ڈگر پر چل نکلی تھی، الحمدللہ آج بھی اسی کے ساتھ اس پوری طرح سے تمام کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی تحریکات اٹھتی ہیں اور پھر ان کے اندر تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، شخصیت پرستی ان کے اندر آ جاتی ہے، اور مناصب کو، منصب کو حاصل کرنے کی دوڑ اور فکر ان کے اندر آ جاتی ہے، اس کے لیے لالچ ان کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی ہند میں سب سے پہلے تو یہی بات پیش کی جاتی ہے کہ منصب کی خواہش نہ ہو، اور شورائی نظام کے تحت ان تمام کاموں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے اس کے اندر کچھ چیزیں، آئیڈیالوجی، اس کی جو فکر ہے وہ ایک مضبوط فکر ہے۔ اس کے اندر اس کے طریقہ کار میں ویریبلز ہو سکتے ہیں، کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، حالات حاضرہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو فکر ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس کی آئیڈیالوجی یہ نصب العین ابھی آپ کے سامنے دستور اور پالیسی پروگرام کے تحت بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ تو آئیڈیالوجی تو فکس ہے اس کی، البتہ طریقہ کار میں حالات حاضرہ کے ساتھ ہم تبدیلیاں کرتے جاتے ہیں، کیونکہ جو زندہ تحریکات ہوتی ہیں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنے جو طریقہ کار ہے اس میں بھی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کا جو ایک کارواں چل پڑا تھا، الحمدللہ آج بھی یہ پوری طرح آن بان شان کے ساتھ اور بہتر انداز میں آگے بڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں پالیسی پروگرام کے تحت ہمارے سامنے آئی، اور یہ بھی آیا کہ کس طرح سے تمام شیخ کے تحت ہم کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی شیخ کے تحت یہاں پر کام انجام پاتے ہیں وہ دعوت یعنی ہمارے اطراف میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں ان تک دین کی بات کو پیش کیا جائے، ان کے پاس دین کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کے سامنے دین کا صحیح تصور آئے، ہمارے قول کے ذریعے سے بھی آئے اور ہمارے عمل کے ذریعے سے بھی آئے، یعنی ہمیں قولی اور عملی دونوں طرح سے بھی ہم شہادت پیش کرنے والے ہوں۔ تو یہاں دعوت کے تحت غلط فہمی کے ازالے کا کام کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے اطراف میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان لوگوں کے اندر سب مل کر اس سماج کو، اس معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے یہاں پر APCR، سدبھاونا منچ، اور اسی طرح سے فورم فار ڈیموکریسی یعنی FDCA، اس طرح کی بہت ساری سب آرگنائزیشنز اور کچھ ایسی یعنی ٹرسٹ بنا کر بھی یہاں پر کام انجام دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ، یعنی ایک طرف تو ہمیں ہمارے وطنی بہنوں اور بھائیوں کے درمیان میں بھی دین کو پیش کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کی بھی ہمیں فکر کرنا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں جو کام ہوتا ہے، سب سے اہم کام یہ ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کرنا اور ان کے اندر خیر امت ہونے کا شعور پیدا کرنا۔ یعنی دین میں، جیسے کہ میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی تھی کہ کنتم خیر امت، کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جو تمہیں اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہی کام ہمیں اصلاح معاشرہ اور اسلامی معاشرے میں ہمیں کرنا ہے۔ صرف جماعت اسلامی کا کام اور جماعت اسلامی کے مٹھی بھر افراد کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت کا کام ہے۔
ہم پوری امت کو یہ سبق ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اب اس دنیا میں نیکیوں کو فروغ دینے کا اور برائیوں سے روکنے کا جو کام ہے یہ بھی امت مسلمہ کو کرنا ہے. تو ہم سب مل کر آگے بڑھیں، ہم سب مل کر اس کام کو انجام دیں. جو بھی صلاحیت اللہ نے ہم کو دی ہے، جو وقت ہمیں دیا ہے، جو پیسہ ہمیں دیا ہے، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ اعلی کلمت اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کا دین سربلند ہو، اللہ کا دین اللہ کی زمین پر نافذ ہو. یہ ہم سب کا طریقہ ہونا چاہیے. تو یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو امت ہے، امت مسلمہ ہے، اس کے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ وہ خیر امت ہے. وہ لوگوں کے پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے ان کے پاس جو نسخہ کیمیا ہے، ان کے پاس جو ہدایت ربانی ہے، ان کے پاس جو ہدایت الہی ہے، اس پر وہ خود عمل کرتے ہوئے ایک بہترین ماڈل، ایک بہترین مثالی نمونہ بنائے اور ساتھ ہی لوگوں کے سامنے اس دین کو پیش کرنے کی وہ کوشش کرے. تو یہاں ہم اصلاح معاشرہ کے تحت لوگوں کے اندر، امت کے اندر خیر امت ہونے کا شعور بیدار کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، ہفتہ واری ہے اور 15 روزہ ہے، اسی طرح سے خطابات عام ہیں، اسی طرح سے بہت سارے پروگرامز انجام دیے جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہماری اس ملت کا بہت اہم سرمایہ ہے. نوجوان جس طرح کے ہوں گے، ہماری نسل نو جس طرح کی ہوگی، آگے مستقبل ہمارا اسی طرح ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج مستقبل اور ہماری نسل نو کو برباد کرنے کے لیے، ان کے وقت کو ضائع کرنے کے لیے اتنے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، ایسی نئی چیزیں نکالی جا رہی ہیں، ایسی دلچسپیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل مقصد زندگی کی طرف آنے ہی نہ پائے، بلکہ اپنے وقت کا وہ ضیاع کرتی رہے، اپنے وقت کا بیجا استعمال کرتی رہے، اپنے وقت کو بیکار میں ضائع کرتے رہے. وہ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں. تو ہم کو یہاں اپنی نوجوان نسل کے درمیان میں اس بات کو پیش کرنا ہے کہ نہیں، نوجوان تو سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے. اگر وہ دین کا صحیح شعور اور فہم وہ حاصل کر لیتے ہیں تو دیکھیے ہمارا مستقبل کتنا بہتر ہوگا. تو اس کے لیے SIO اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کام کرتی ہے، GIO گرلز اسلامک آرگنائزیشن نوجوان لڑکیوں میں کام کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یوتھ ونگ یعنی ہمارے وہ نوجوان جو کم تعلیم حاصل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کاروباروں میں لگ گئے ہیں اور اپنی زندگیوں میں یعنی تعلیم وہ حاصل نہیں کر سکے اور وہ اپنی زندگیوں کو یوں ہی گزار رہے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کو بھی ہم زندگی کے صحیح مقصد کی طرف لانے کے لیے یوتھ ونگ کا بھی قیام عمل میں لاتے ہیں. تو نوجوانوں میں کام یہ بہت اہم ہے. جب ہماری یہ نئی نسل بیدار ہوگی، آپ دیکھیے آج ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے، یہاں تک کہ ارتداد کی طرف بھی بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر فکری ارتداد ان کے اندر آ رہا ہے. نام مسلمانوں کا سا ہے لیکن پہننا اوڑھنا مسلمانوں کا سا ہے، لیکن فکر کس طرح سے بنتی جا رہی ہے. تو ہم سب کو غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ فکری ارتداد سے نکال کر ہم انہیں دین اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں. ان کو ہم ایسے ایڈریس کریں، ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہم ان کے سامنے ایسی باتیں رکھیں کو اس کو سمجھنے کے لیے وہ آگے بڑھیں. پھر ہم بچوں میں کام بھی ہم کرتے ہیں. الحمدللہ جو چھوٹے بچے ہیں، آج کے چھوٹے بچے کل کے نوجوان ہوں گے اور یہ ہمارا مستقبل بنیں گے. تو چھوٹے بچوں میں جو کام ہے، ان کاموں میں بھی جماعت اسلامی ہند یہ چاہتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کا چھوٹا سا ذہن ہے، ان کے اندر بھی ہم اسلامی تعلیمات کو بہتر انداز میں، اچھے انداز میں ہم ان بچوں کے بھی ذہن نشین کرائیں تاکہ یہ ہماری نسل آگے بڑھ کر ایک دینی اور اسلامی نہج پر کام کرنے والی بنے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارے سماج میں یعنی جو تعلقات کے بگاڑ آ رہا ہے، اولاد اور والدین اور اسی طرح سے یعنی ازدواجی زندگی، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان میں اور بچوں کے درمیان میں جو تنازعات اور جو جھگڑے جو پیدا ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی کونسلنگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. پورے ملک میں الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے کونسلنگ سینٹر کا ایک جال قائم کیا گیا ہے، جس میں پری میرج اور پوسٹ میرج، پری میرج یعنی میرج پریپریٹری کورسز کہ شادی سے پہلے ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکے کو یہ بتایا جائے کہ شادی کیا ہے، کیوں شادی ہوتی ہے، شادی کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کو کس طرح سے جب یہ شادی شدہ زندگی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح گزارنا ہے. کچھ اگر کلیشز پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسے دور کرنا ہے.
اور خدا نخواستہ اگر بالکل ہی نباہ نہیں ہو پا رہا ہو تو علیحدگی کی شکلیں کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ میرج پریپریٹری کورس میں سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں. مرکزی سطح پر اس کا ایک خاکہ بنایا گیا ہے اور اس طرح کے کئی پروگرامز ہمارے تمام ہی بڑے بڑے شہروں میں اور ہر جگہ اس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں. اسی طرح سے پوسٹ میرج کاؤنسلنگ یعنی شادی کے بعد اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی تنازعات ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے ایک کاؤنسلر اس کو سمجھ کر معاملے کی تہہ تک پہنچ کر ان لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ اپنے تنازعات کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس سلسلے میں یعنی ذہنی جذباتیت جو ہے اس کو ہم کس طرح سے قابو میں رکھ سکتے ہیں، یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک پرابلم بن گیا ہے کہ ہم مسائل جو ہمارے پاس بڑھتے جا رہے ہیں اس کو ہم کیسے قابو پائیں اور ایک کیسا ایک بہترین سماج، ایک ازدواجی زندگی کو ہم کیسے بہتر بنائیں. کیونکہ جب ازدواجی زندگی بہتر ہوگی تبھی وہاں سے نکلنے والی اولاد، تبھی وہاں پر ہونے والی ایکٹیویٹیز وہ سماج اور ایک معاشرے کو ایک بہتر بنا سکتی ہے. ایک فرد کا بھی ارتقاء وہیں سے ہوگا اگر ہمارا ایک گھر، ہمارا خاندان ایک بہتر اور پرسکون گھر ہوگا. تو یہ کاؤنسلنگ سینٹر کا کام الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کرتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے بلا سودی سوسائٹیز، یعنی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ فری بینکنگ جو ہے اس کا تصور بھی لوگ نہیں کر سکتے، لیکن جماعت اسلامی ہند نے بلا سودی سوسائٹیز کو قائم کر کے یہ بات کو یعنی ثابت کر دیا کہ کس طرح سے نان انٹرنس اور بلا سودی بینکنگ بھی کی جا سکتی ہے. لوگ آج حیران ہیں آ کر ان چیزوں کا، بلا سودی بینکس کا وزٹ کرتے ہیں. کئی ایسے راحت کوآپریٹو سوسائٹی، سہولت مائکرو فائنانس، اس طرح کے بہت سارے ادارے جماعت اسلامی نے قائم کیے ہیں. اس میں صرف مسلم ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین ہوں یا مرد حضرات ہو، ہر ایک کو یہاں پر قرض دیا جاتا ہے اور بغیر سود کے وہ قرض کو واپس لیا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دواخانے بھی یہاں پر کام کرتے ہیں. شاہین چیریٹیبل یعنی ٹرسٹ کے تحت بہت سارے دواخانے ہیں جو بہت ہی معمولی فیس 10 اور 20 روپیہ میں علاج کیا جاتا ہے. اور بہت سارے لیب ٹیکنیشینس اور لیبارٹریز بھی ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بہت کم قیمتوں میں یعنی ان کا ٹیسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے دواخانوں کے تحت بھی الحمدللہ کام انجام دیے جاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدمت خلق کے تحت بھی بلا لحاظ مذہب و ملت جب بھی آسمانی یا زمینی آفات ہوتی ہیں یا فساد وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس وقت جماعت اسلامی ہند آگے بڑھ کر خدمت خلق کے کام کو انجام دیتی ہے. اور اسی طرح امت کے تحفظ و ترقی کے تحت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تجارت اور سرمایہ کاری کو لے کر الحمدللہ رفاہ چیمبرز آف کامرس سے قائم کیا گیا، جس میں تجارت اور سرمایہ کاری میں یعنی ایسے کچھ لوگ افراد ہوتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے لیکن اسکلز نہیں ہوتے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ آگے بڑھ کر کچھ نہیں بزنس نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بالمقابل ایسے لوگ بھی ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس اسکل ہوتی ہے، وہ بزنس کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو آپس میں ملانے کا اور بزنس وغیرہ کے سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کے ساتھ تجارت و سرمایہ کاری کے لیے الحمدللہ جماعت اسلامی کام کرتی ہے. ابھی پچھلے دنوں 12، 13، 14، 15 جنوری میں ہی وہاں گلبرگہ میں ایک ٹریڈ فیئر لگا تھا رفاہ چیمبرز آف کامرس کی جانب سے. الحمدللہ بہت کامیاب اس کا تجربہ رہا. تو اس طرح سے امت کے تحفظ و ترقی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو مسلم ملت ہے، مسلم نوجوان ہیں، وہ ایک بہتر تجارت کرے جس میں ایمانداری کے ساتھ اور یعنی ایک دوسرے کو دھوکہ دیے بغیر ایک صحت مند تجارت کرتے ہوئے بتائے کہ ملاوٹ اور دھوکہ دڑی کے بغیر بھی ہم ایک اچھی تجارت کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ملکی، ملی اور عالمی مسائل کے تحت بھی جماعت اسلامی ہند کام کرتی ہے. قیام عدل و قسط، فکر اسلامی کے فروغ کے تحت بھی بہت ساری کتابیں، CSR اسٹڈی اور ریسرچ سینٹرز بھی یہاں پر قائم ہیں الحمدللہ. تربیت و تنظیم کے تحت جو بھی افراد اس تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی تربیت فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کی تربیت کی جاتی ہے. اور تنظیم یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو چلانے کے لیے ایک نظم کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں ہم
یعنی ہماری خواتین کو اس تحریک سے وابستہ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ کر لوگوں کے اندر اس فکر کو ہم بیدار کریں، انہیں قریب لائیں، اس جماعت سے قریب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ایک وقت کی اہم ضرورت ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو، ملت کو اس تحریک سے جوڑتے ہوئے اس سماج کو بہتر سماج بنانے کے لیے ہم لوگ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا تعاون کے ساتھ بہتر طریقے سے ہم اس سماج اور معاشرے کو ہم بہتر انداز میں تشکیل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو یہ کچھ بہت ہی مختصر سی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوں۔ آپ اس کی تفصیلی چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے سب آرگنائزیشنز اور ذیلی تنظیمیں بھی یہاں پر کام کرتی ہیں تعلیم کے تحت، آئیٹا وغیرہ بہت ساری تنظیمیں یہاں پر ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں ان سب چیزوں پر بغور اس کو پڑھیے، سمجھیے، اور اگر آپ اسے متفق ہیں تو ضرور اس تحریک سے آپ وابستہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایک خیر امت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جانب سے خیر پھوٹے، لوگوں کے اندر ہم نیکیوں کا فروغ دینے اور برائیوں سے روکنے کی ہم سب کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کام کے لیے چن لے، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے وقت کو، ہماری صحت کو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں دین کی سربلندی کے لیے ہم سب سے کام لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔